بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کلاس نہم کو دی ایجوکیٹر سول لائن کیمپس کی جانب سے دیے جانے والے آن لائن لیکچر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا رکوع نمبر 5 ہے، آیات 38 تا 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دو للذین، ان لوگوں کو جو کافروا جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا کہ اگر وہ باز آ جائیں، یغفر معاف کر دیا جائے گا، لاہم ان کے لیے، ما جو قد سلفا پہلے ہو چکا، وَإِن يُعِيدُوا اور اگر وہ پھریں گے، فقط تو تحقیق، معذت گزر چکا، سنتن طریقہ، الاولین اگلے لوگوں کا۔ اس آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ کار جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو ان لوگوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے، فتنتاً و یکون اور ہو جائے، الدین دین، کلہ سب اس کا، للہ اللہ کے لیے، فإن پس اگر، فإن ننتہوا وہ باز آ جائیں، فإنا تو بے شک اللہ بما اس کو جو، یعملون وہ کرتے ہیں، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلُّوا وَإِن اور اگر تولوا وہ روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ، مولاکم تمہارا دوست، نعمہ بہت خوب، المولا حمایتی، و نعمہ اور بہت اچھا، نصیر مدد کرنے والا۔ اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے، اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انما یہ کہ جو، غنمتم تمہیں مال غنیمت ملے، من شیء کوئی چیز، فَأَنَّ تو یہ کہ، للہ اللہ کے لیے ہے، خمسہ پانچواں حصہ اس کا، وللرسول اور رسول کے لیے، ولذی القربیٰ اور اہل قرابت کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، امنتم تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلنا نازل کیا ہم نے، اللہ پر، عبدنا اپنے بندے، یوم الفرقان فرق کرنے کے دن، یوم التقی یوم دن تقی بڑھ گئیں، جمعان دونوں فوجیں، واللہ اور اللہ پر، کلی ہر شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے بطور مال غنیمت لاؤ تو اس کا پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اور اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت تم بالعدوتی ناکے پر، الدنیا قریب کے، وہم اور وہ، بالعدوتی ناکے پر، القصوی دور کے، والرکب اور قافلہ، اسفل نیچے، منکم تم سے، ولو اور اگر، تواعدتم تم قرارداد کر لیتے، لاختلفتم تو تم میں ضرور اختلاف ہو جاتا، فی المعید وقت معین میں، ولیکن اور لیکن، لیجزی اللہ جو اللہ کو منظور تھا، امرن کام، کانا تھا، مفعولا ہو کر رہنے والا،
اس کا باب محاورہ ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم مدینہ سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر یعنی دور کے ناکے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، یعنی آپ لیٹ ہو جاتے، لیکن خدا کو جو منظور تھا وہ کام ہو کر رہنے والا تھا، اسے کر ہی ڈالے۔ لیہلکا تاکہ وہ ہلاک ہو، من ہلاکا جو ہلاک ہو، ان بیناتی دلیل بصیرت پر، ویحیا اور وہ زندہ رہے، من حیا جو زندہ رہے، ان بینات دلیل یعنی بصیرت پر، بینات و ان اللہ اور بے شک اللہ، لا سمیع یقیناً سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اذ یریکہم اللہ جب تمہیں دکھایا ان کو اللہ نے، فی منامکا تمہارے خواب میں، قلیلا کم کر کے، ولو اور اگر اراکہم وہ تمہیں دکھاتا انہیں کثیراً زیادہ، لا فشلتم تم بزدل ہو جاتے، ولا تنازعتم اور آپس میں جھگڑتے، فی الامر کام میں، ولکن اللہ اور لیکن اللہ نے، سلم بچا لیا، انہ بے شک وہ، علیم جاننے والا، بذات الصدور ساتھ سینوں والی باتوں کے۔ اب اس آیت مبارکہ کا باب محاورہ ترجمہ سنیے۔ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر وہ بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے، اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ وَإِذْ اور جب، یُریکُمُہُم اس نے تمہیں دکھایا ان کو، اِذْ التقیتم جب تم آمنے سامنے ہوئے، فی میں، اعینکم آنکھوں تمہاری، قلیلاً تھوڑا، وَیُقَلِّلُکم اور تھوڑا کیا تمہیں، فی اعینہم اور ان کی آنکھوں میں، لیجزی اللہ تاکہ کر ڈالے اللہ، امراً کام، کانا مفعولا جو کرنا منظور تھا، ہو کر رہنے والا تھا۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام منظور تھا اس کو کر ڈالے۔ وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ کی، ترجع پھیرے جاتے ہیں، الامور سب کام، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ اب الفاظ معنی ملاحظہ کیجیے۔ ماضت گزر چکی، العدوۃ الدنیا وادی کے اس جانب و کنارے، یوم الفرقان فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر کے دن، العدوۃ القصویٰ اس جانب اس کنارے، لا فشلتم تم ضرور ہمت ہار جاتے، نامردی دکھاتے، الرکب قافلہ، یقلل کم کر کے دکھاتا ہے، تھوڑا کر کے۔ تو آج جو آپ کی ڈائری ہے یہ رکوع نمبر 5 کی آیات کا ترجمہ ہے اور اس کے الفاظ معنی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ بہت شکریہ۔